اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حين لانا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، تعلیم و تربیت کے اس پروگرام شمع علم میں ہم بات کر رہے ہیں ذمہ داری والدین کی. کیا کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کو کس طریقے سے نبھا سکتے ہیں کہ اس کے مثبت اور صحیح نتائج بچے کے ذہن پر، اس کے مستقبل پر، اس کے کریئر پر، اس کے تعلیمی کارکردگی پر، ہر جگہ پر ہم کو نظر آ جائے. آج ہم ان ساری غلطیوں کا احتساب کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کی تربیت کو مناسب طریقے سے نہیں کر پاتے. ایسی بیماری کا اب ہم ذکر کریں گے جو ہمارے والدین کو بڑی شدت سے لگی رہتی ہے اور وہ بچوں پر اس کو تھوپتے رہتے ہیں. اور اس بیماری کا نام ہے ہمارے زمانے میں. جب بھی دیکھو ان کی ایک ٹیپ ریکارڈر چلتی رہتی ہے. ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا. ہم جو ہیں میلوں پیدل چلا کرتے تھے. اب تم کو اتنی گاڑیاں ہیں. ہمارے زمانے میں، اپنے زمانے سے وہ ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہمارے زمانے میں، ہمارے زمانے میں. اس ہمارے زمانے میں اس بیماری کا نام ہے جنریشن گیپ. کہ وہ اپنی بیماری سے، اپنے زمانے سے آگے پیچھے ذرا سا بھی موومنٹ ان کے کرنے کو تیار نہیں ہے. اسی زمانے کے قصیدہ خوانی کرتے رہتے ہیں، آہیں بھرتے رہتے ہیں کہ وہ کیسا زمانہ تھا، کیا زمانہ تھا. ٹھیک ہے، وہ اپنی ان یادوں کے ساتھ میں جی رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے. لیکن زمانے کی تبدیلی کو قبول کرنے کا فن والدین میں آنا چاہیے. ہم یہ نہیں کہتے کہ زمانے کی وہ تبدیلی جو بچے چاہتے ہیں، کیونکہ بچوں کی زمانے کی تبدیلی کا مطلب اور اس کی ڈیفینیشن کچھ الگ ہی ہوتی ہے کہ روز 100 روپے پاکٹ منی ملے تو یہ زمانے کی تبدیلی ہے. لیکن یہ زمانے کی تبدیلی نہیں ہے. لیکن والدین اس کی زمانے کی رفتار کو ضرور سمجھیں. کیونکہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جو ہے وہ اتنی مہنگائی نہیں تھی، بہت چیزیں سستی تھیں، یہ تھا وہ تھا، وہ تو ٹھیک بات ہے کہ ہم ہمارے زمانے میں جو ہے وہ کتنے کم خرچ میں گزارا کرتے تھے، یہ سب ٹھیک بات ہے. لیکن جب تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے اور خصوصاً اصول تعلیم کی، وہاں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہم ایک 100 صفحات کی بیاض میں ایک طرف تاریخ، دوسری طرف جغرافیہ اور بیچ میں شہریت لکھا کرتے تھے، تو یہ زمانے کی تعریف جو ہے وہ اس بچے کو اور اس کے مستقبل کو بہت مہنگی پڑنے والی ہے. کیونکہ یہ زمانے کی تبدیلی ہمارے والدین نے محسوس کرنی چاہیے. کیونکہ پل پل یہ حالات بدل رہے ہیں، پل پل زندگی بدل رہی ہے. اس میں آپ کے بچے کو آپ اگر واقعی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے زمانے میں کہ ڈفلی جو ہے اس کو آپ کو ختم کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ حقیقت ہے. پہلے کبھی ہوا ہوگا کہ آپ بغیر پڑھے ہوئے بھی زندگی گزارتے تھے. وہ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اکثریت بغیر پڑھی ہوئی تھی. آج یہاں پر ایک اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی، تو وہاں پر آپ کا بچہ اگر پڑھے نہیں تو وہ ٹکے گا نہیں زندگی کے میدان میں.
کبھی رہا ہوگا کہ بھائی آپ کا بچہ اس زمانے میں آپ کو اگر تعلیم حاصل زیادہ نہیں ہوئی ہے اس کے باوجود گزارا ہوا ہوگا، لیکن اب ممکن نہیں ہے. آپ کے زمانے میں اس وقت ان زندگی کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے کوئی بہت بڑا مرحلہ آپ کے سامنے نہیں ہوا کرتا تھا. آج وہ ہے. تعلیم کے عنوان پر کبھی سینکڑوں روپے خرچ ہوا کرتے تھے، آج ہزاروں روپے خرچ ہوتے ہیں، کل لاکھوں روپے خرچ ہوں گے. اس لیے ہمارے زمانے میں یہ ڈفلی جو ہے اس کو بجانا آپ کو بند کرنا ہے، اور اس سے باہر نکل کر آپ کو سوچنا ہے کہ اب زمانے کے تقاضے کیا ہیں. کیونکہ ہر جگہ پر لگ بھگ تمام حکومتوں نے جب ہم سوئے ہوئے تھے چپکے سے ایک پالیسی بنائی کہ پے اینڈ لرن، پیسہ بھرو اور پڑھو. یعنی بہت ہی اچھی کارکردگی ہوتے ہوئے بھی پیسہ جس کے پاس ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ یہ بہت موٹی موٹی فیس دے کر پڑھائی کر سکتا ہے. یہ جو ترتیب بنی اس کی بنا پر زمانہ اب مکمل طور پر تبدیل ہو چکا ہے. پہلے کبھی ہوا ہوگا کہ آپ اپنے جائیداد کے تعلق سے بہت زیادہ پسیسو تھے کہ نہیں یہ میری جائیداد ہے، یہ ہم کو بیچنی نہیں ہے، یہ نہیں کرنا ہے. آج زمانہ یہ ہے کہ اعلیٰ تعلیم کے لیے، علم کی اعلیٰ صورت حاصل کرنے کے لیے، زندگی اور زمانے سے مقابلہ کرنے کے لیے ایسا کرنے پڑ رہا ہے کہ لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، کہیں کرائے گھر میں رہ رہے ہیں اور اپنے گھروں کو بیچ رہے ہیں تاکہ آپ کے بچے کو جو قربان نہ ہونا پڑے زمانے کی اس درسگاہ میں، اور وہ کہیں پر بھی کسی طریقے سے کم نہ پڑے. ہمارے زمانے میں یہ ڈفلی جو آپ سنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، اس سے صرف آپ کے وقت گزاری تو ہو رہی ہے، لیکن بچے پر اس کا منفی اثر پڑ رہا ہے، نگیٹو اثر پڑ رہا ہے، اور بچہ کسی لحاظ سے آپ کے اس زمانے کی بپتا سننے کو تیار بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بہت تیز رفتار دور سے گزر رہا ہے اور اسی سے گزرنا چاہتا ہے. اپنے زمانے کی باتوں کو اپنے بچوں کو سبق کے طور پر کچھ سبق لے، اس کے طور پر بتانا اچھی بات ہے اور بتاتے رہنا چاہیے تو معلوم ہو کہ کن صعوبتوں سے آپ گزرے ہیں اور کیسے کیسے مشکلات کا آپ نے سامنا کیا ہے، اور اس طریقے سے آپ کچھ کامیاب ہوئے ہیں، وہ بتانا ضروری ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی روشنی میں اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہیں، کوستے رہیں اور ان بچوں کو آپ کے زمانے میں واپس لے کے جائیں، وہ آنے سے رہے. کیوں؟ کیونکہ کسی بنا پر بھی وہ آپ کے اس زمانے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ اس تعلق سے امیجن کرنے کو، تصور کرنے کو بھی تیار نہیں کہ وہ زمانہ کیسا رہا ہوگا وغیرہ. اس لیے سبق کے طور بتا دیا. اب آپ کو آج کے تقاضے جو ہیں ان کو پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے کرنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ کبھی یہ ساری ضرورتیں نہیں رہی ہوں گی، اب ہے. کبھی آپ کے گھر میں علم کے حصول کے لیے، تعلیم کے حصول کے لیے بجٹ کبھی نہیں بنتا ہوگا، اب بننا چاہیے. اب حصول تعلیم ایک ایشو ہے، کبھی نہیں رہا ہوگا لیکن آج ہے، تو اس کے لیے آپ کے گھروں میں بجٹ بننا ضروری ہے. اور اس کے لیے والدین کے لیے میں یہ جو جنریشن گیپ ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو ایک فارمولا دے رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ روزانہ کے 2 گھنٹے اور روزانہ کے 2 روپے. گھر میں اگر آپ کا ایک بچہ ہے اس کو روزانہ 2 گھنٹے دیجیے، بچہ کیا کر رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ سب. 2 گھنٹے آپ کو اپنے بچوں کے لیے نکالنے ہی نکالنے. اور روزانہ کے 2 روپے، گھر میں اگر آپ کا ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو ایک منی باکس لگائیے، اس میں روزانہ 2 روپے ڈالیے. تعلیم کے لیے فنڈ، ہمارے یہاں پر ہر چیز کے لیے بجٹ بنتا ہے سوائے تعلیم کی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتابیں وہاں سے ملیں گی، بیاض وہاں سے، چھتری وہاں سے، بستہ وہاں سے، بچا کیا. 2 روپے علامتی بات ہے، 2 روپے کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کم سے کم 2 روپے اس منی باکس میں ڈالتے وقت آپ کو احساس ہو جائے گا کہ یہ 2 روپے آپ کس لیے ڈال رہے ہیں، 2 روپے کا مقصد کیا ہے. کہ 2 روپے آپ تعلیم کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو تعلیم بھی کوئی فیکٹر ہے، تعلیم بھی کوئی چیز ہے، اور اس کے لیے بچت کرنے کا شعور آ جائے گا ہمارے یہاں. اور
कलंक मिट जाएगा हमारे कौम के माथे से कि ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसके घरों में तालीम के लिए कोई बजट नहीं बनता है। ये करने के लिए हमको रोजाना के 2 घंटे और रोजाना के 2 रुपये, आप यकीन रखिए 20-25 सालों में, 10-20 सालों में नहीं, 3-4 सालों में हर बस्ती में एक जबरदस्त तब्दीली, जिसे बिलाशुबा हम आगे चलकर इनकलाब भी कह सकते हैं, ये लेकर आ जाएगी। क्योंकि ये हुसूल इल्म और हुसूल तालीम, इसके लिए हमारी अपनी ये कुर्बानियां बेहद जरूरी हैं। उसके बगैर कभी भी कामयाबी मिल नहीं सकती है, क्योंकि कुर्बानी और कामयाबी ये दोनों एक ही सिक्के के रुख हैं। हम कामयाबी चाहें और कुर्बानी देने को तैयार न हो, ये नामुमकिन बात है। वालिदैन को चाहिए कि वो अपने जमाने से इस जमाने में इस लिहाज से आ जाएं कि अब जो तकाजे हैं उनको पूरा करना है। हमें मालूम है कि कुछ वालिदैन सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि वो समझते हैं कि जमाने की जो रफ्तार है उनसे वो मैच नहीं कर पाएंगे, उनके साथ उतने दौड़ नहीं पाएंगे, उतनी तेज रफ्तारी के साथ में आगे बढ़ नहीं पाएंगे। ये डर कभी कभी सही भी रहते हैं और इस बात का इम्कान है कि जमाना आगे निकल जाए और आपकी दौड़ जो है वो पीछे हो, लेकिन उसके बावजूद कोशिश तो बहरहाल हर एक को करनी है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्योंकि जो तकाजे दुनिया और जिंदगी के हैं उनको पूरे आप अगर नहीं करते हैं, आपका बच्चा सिर्फ तालीम और तरबियत नहीं, हर तरीके से बिखर जाएगा। कई अनासिर उसके किरदार पर, कैरेक्टर पर वो असरअंदाज होंगे और फिर जो है वो आप जो भी बातें बताएंगे अपने जमाने की या इस जमाने की, वो सुनने के लिए ज़हनी तौर पर आपका बच्चा किसी लिहाज से तैयार नहीं होगा। ये जमाने की रफ्तार आपके लिए कोई मायने नहीं रखती है अगर आप में मुसम्मम इरादा है कि उसके आपको अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बनाना है, संवारना है। ये अगर आपके दरमियान में एक जज्बा अगर बाकी है आज भी, तो आप यकीनन अपने बच्चों की तरबियत हर जमाने में बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वालिदैन की जिम्मेदारी के दीगर पहलू पे हम बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तालीम और तरबियत के इस प्रोग्राम शम्अ इल्म में आज हम बात कर रहे हैं जिम्मेदारी वालिदैन की और उसके मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से हमारी अपनी सोच, अपनी फिक्र और हमारा अमल हमारे बच्चे को आगे बढ़ने से रोकता है। एक इस्तिलाह हम अक्सर सुनते हैं और उसका नाम है प्रॉब्लम चाइल्ड, यानी मसले पैदा करने वाला बच्चा, या ऐसा बच्चा जो अपने आप में एक मसलों की गठरी है पूरी। आखिर ये प्रॉब्लम चाइल्ड बनता कैसे है, कहां से उसकी शुरुआत होती है, बात क्या है? पहली बात तो ये कि एक इस जाविये सोचिए कि बच्चे के जहन में, बच्चे की निगाह में वालिदैन क्या होते हैं। हर बच्चा ये सोचता है कि उसके जो वालिदैन हैं, माँ बाप हैं, वो परफेक्ट है, मुकम्मल है, वो कभी कोई गलती नहीं कर सकते, वो किसी किस्म की हर गलती से बिल्कुल पाक है। जब थोड़ा थोड़ा उसका शऊर पुख्ता होते आता है, तब उसकी बात समझ आती है कि नहीं, कि अगरचे वो वालिदैन हैं, फिर वो इंसान हैं, इसलिए कुछ कमजोरियां उनमें हो सकती हैं, इसलिए उनसे भी कुछ छोटी मोटी गलतियां उनसे हो सकती हैं। यहां तो ठीक है, लेकिन आगे चलकर जब ये बच्चे देखते हैं कि हमारे वालिदैन सिर्फ गलतियां कर रहे नहीं, गलतियां दर गलतियां कर रहे हैं, और नंबर एक उनका उसका कोई तासुफ या अफसोस नहीं है, और नंबर दो कि उन गलतियों को वो कई बार दोहरा रहे हैं, बात यहां पर बिगड़ जाती है। अब वो बच्चा अपने माँ बाप को आइडियल नहीं समझ रहा है, मिसाली नहीं समझ रहा है, कि वो जो एक तस्वुर था माँ बाप के ताल्लुक से, वो तस्वुर उसका खत्म हो रहा है, क्योंकि वो देख रहा है कि वालिदैन मुसलसिल गलतियां कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, और फिर उनको मना भी कर रहे हैं इस बिना पर
اب یہیں سے گھر کا ماحول جو ہے وہ تناؤ بھرا ہو جاتا ہے. جب گھر کا ماحول جب بگڑنے لگتا ہے تب بچے باہر جھانکنا شروع کر دیتے ہیں. جب گھر کا ماحول بگڑ جاتا ہے تب بچے باہر جانا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی بھی شخص اپنے گھر کی کھڑکی کب کھولتا ہے؟ جب اسے اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہو. پھر وہ بچے قابو میں نہیں آتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں. اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ والدین کے پاس وقت نہیں ہے. اپنا کوئی مسئلہ لے کے جاتا ہے اپنے ابا کے پاس، وہ کہتے ہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ مسئلہ میں حل کر بھی نہیں سکتا ہوں. امی کے پاس وہ کہتی ہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، سننے کو بھی تیار نہیں. باہر کوئی نہ کوئی سننے کو تیار ہے اس کو، اور پھر وہاں پر وہ جاتے ہیں جب وہ وہاں پر کوئی ان کو سننے کو تیار ہے. اور اس بنا پر وہ اپنے جو دوست و احباب ہیں، جو سہیلیاں ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں. یہ شروعات ہو رہی ہے گھر کے ٹوٹنے کی، بکھرنے کی. یہ کوئی معمولی آغاز نہیں ہے تباہی کا، یہ انتہائی خطرناک آغاز ہے. اور اس کے جو نتائج ہیں وہ پورے سماج میں ہر جگہ جا بجا ہم کو نظر آ رہے ہیں آج، اور ایسے ہوتا ہے. ماں باپ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ دوسروں کے حوالے کرتے ہیں کبھی کبھی کہ بھائی یہ میرا بیٹا وہ تو نانی کی آنکھ کا تارا ہے، نانی کو دے دی. یہ پھوپھی اس کے بعد رہ نہیں سکتی، پھوپھی کو دے دی. ارے یہ تو مومانی، اس کا بالکل جگر کا ٹکڑا، مومانی کو دے دی. یہ سب جو دیتے ہیں بچے دوسروں کی اور تربیت کرتے ہیں، یہ بڑا ہی نقصان دہ فعل ہے. اس لیے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے اچھی تربیت صرف اور صرف ماں باپ کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دل کی گہرائی سے اپنے بچے کا بھلا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ مومانی اور پھوپھی جو ہے وہ ان کا بھلا نہیں چاہتی ہوگی. یہ سوچنے کی بات ہے. جیسے میں نے کہا کہ جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں کو صحیح بتاتے نہیں کہ ان کے بچے کیسے ہیں، تو یہ مومانی اور پھوپھی یہ لوگ جو ہیں کس طریقے سے آپ کو بتائیں گے، کس بنا پر بتائیں گے کہ آپ کے بچے میں کون سی برائیاں، کون سی جو ہیں وہ خرابیاں جنم لے رہی ہیں. ہمیشہ اس پر پردہ ڈالیں گے اور آپ کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ دوسروں کے حوالے کرنے کی وجہ سے اس کی تربیت میں کیا کیا نقص رہے ہیں. زندگی میں کبھی آپ کو اس کا علم نہیں ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ کسی کو اولاد نہیں ہے اور اس کے لیے سنبھالنے کے لیے آپ لے رہے ہیں. دیکھیے ان کو دوسرے طریقوں سے وہ سپورٹ کر سکتی ہیں، ان کو زندگی میں کامیاب بنانے کے لیے آپ کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. لیکن تربیت ماں باپ کے علاوہ اگر کوئی دوسرا کر رہا ہے تو یہ ان بچوں کے نقصان دہ. اور اسی بنا پر جو ہمارے یہاں پر بورڈنگ کلچر شروع ہوا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے اور انتہائی نقصان دہ. یہ بورڈنگ کلچر جو ہوتا ہے عام طور پر بڑے بڑے بزنس مین ہیں یا فلم سٹارز ہیں، ان کے بچے ہیں جن کو وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وہ اپنے بچے جو ہیں وہاں پر جو ہے ان کے پلتے بڑھتے رہتے ہیں ماں باپ سے دور، کیونکہ ان کا جو ہے ایک ہی مقصد ہے، وہ پیسے چھاپنے کی مشین بن کے رہ گئے ہیں اور وہی ان کی زندگی مقصد ہے. بہت زیادہ نقصان میں رہتے ہیں وہ. تو اس لیے یہ معاملات ہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں کے لیے، جب اعلیٰ تعلیم کے لیے بچے جاتے ہیں دوسرے مقامات پر، تب وہاں پر ان کے لیے ہاسٹل میں رکھنا جو ہے ایک ناگزیر بات بن جاتی ہے، مجبوری ہو جاتی ہے، تو الگ بات ہوتی ہے. لیکن اس وقت تک آپ نے اپنے بچے کی تربیت صحیح کی ہے، اس کو بالکل ہر طرح کے تربیت سے آراستہ کیا ہے اور وہ پرفیکٹ طریقے سے اس کی ایک پرسنالٹی بن گئی ہے، شخصیت اس کی بن گئی ہے. تو اب اگر وہ 15-17 سال کے بعد میں کہیں اگر باہر جا کر ہاسٹل میں رہتا ہے مجبوری کی بنا پر، اور وہ بھی 2-3 مہینے سے آتے جاتے رہتے، تو اس کی شخصیت پر کوئی بھی نیگیٹو یا منفی اثر اس کا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں پر ایک اور ایسی فطرت ہے ہمارے والدین کی جو بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں کی رکاوٹ بنی رہتی ہے، اور اس کا نام ہے انا. ایک جھوٹی انا کا سہارا لیتے ہیں اور اس طریقے سے ماں باپ اور
بچوں میں ایک خلیج پیدا ہوتی جاتی ہے، ایسی ایک دراڑ پیدا ہوتی جاتی ہے رشتوں میں کہ اس سے پھر نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. یہ انا اچھی جبلت ہے، لیکن یہ جو جھوٹی انا کا سہارا ہے یہ کس کے استعمال کر رہے ہیں آپ؟ اپنے بچے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے. کیا ہوتا ہے رویہ ہمارے والدین کا کہ بچے کو وہ کوئی گائیڈ کرنے کو تیار نہیں ہے. کبھی بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کی ذرا سی غلطی، ذرا سی کوئی کوتاہی، اس پر ہفتوں مہینوں ماں باپ اپنے بچوں سے بات چیت نہیں کرتے، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. بیٹا جو ہے وہ امی سے کہہ رہا ہے امی وہ ابا سے 10 روپے لے کے دے دو، امی وہ ابا کو بولا آج اسکول جانا ہے. ابا وہیں کھڑے ہیں لیکن وہ سیدھے بات نہیں کر رہا ہے، اور پھر برسہ برس تک چلتے رہتا ہے. پھر باپ اس کی انا جاگتی ہے اور پھر وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، اس کو روکوں گا نہیں. خود گرے گا کھائی میں تو اس کو اندازہ ہو جائے گا، یعنی اس کے گرنے کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہاں پر چونکہ آپ ماں باپ ہیں، ایک تو آپ کی ذمہ داری کئی گنا زیادہ ہے، عمر اور عقل میں کئی گنا ان سے آپ زیادہ ہیں. اس صورت میں ہر بار والدین کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچہ جو روٹھا ہوا ہے، بچہ جو آپ سے بات نہیں کر رہا ہے، وہ اندر سے لیکن یہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، آپ اسے سمجھوتا کریں. اور آپ اگر اس سے روٹھے رہیں گے اور منہ پھیرے رہیں گے تو اس کے نتائج انتہائی خطرناک آ جائیں گے. 1 بار 2 بار اگر آپ 8 دن 10 دن 15 دن اس طرح سے آپ رہتے ہیں تو اس کے بعد میں یہ پوری سسٹم بن جاتا ہے، اور آگے چل کر زندگی میں یہی ہوتا ہے. 20 گھر ہم دیکھتے ہیں آج کہ وہاں پر ماں اور باپ اور بچوں کے درمیان میں کوئی بات چیت نہیں ہے، کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی کنورزیشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ ایک جانب منہ کر کے کھڑے ہیں اور بچے دوسری جانب. ڈائلاگ کے لیے ایک راؤنڈ ٹیبل سجا ہوا ہے لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. تیسری جو پارٹی کوئی ہوتی ہے جو کبھی کبھی بیچ میں درمیان میں کبھی آتی ہے کہ ہم سمجھوتا کرائیں گے، یہ کرائیں گے، یہ وقتی چیزیں ہوتی ہیں. کہ تیسری کسی پارٹی کا، تیسرے کسی فرد کا، کسی شخص کا وہاں پر آنا اپنے آپ میں ایک برائی ہے. اس کا مطلب کہ والدین اپنے اس رویے سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں، اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر وہ سمجھوتا کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں اپنے بچے سے. یہ اس سے شدید نقصان ہوتا ہے آپ کے بچے کی شخصیت کا. بات چیت اگر نہیں ہو رہی ہے، دیکھیے اگر بچہ کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس سے روٹنے کا، ناراض ہونے کا ایک طریقہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اس کے بنا پر وہ اتنا یہ ہو کہ وہ آپ کو نیچا دکھانے پہ مجبور ہو اور آپ اس کو نیچا دکھانے کے لیے تلے ہوئے ہوں. یہ چیز جب ہوتی ہے پھر بار بار اس کی وجہ سے وہ آپ کی نافرمانی کرتا ہے اور پھر آخر جا کر وہ کٹ جاتا ہے. ہمیں یہ یہاں وہاں نہیں، ہمارے معاشرے میں دیکھا ہے، ہمارے اخبارات میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. اسی بنا پر اعلانات آتے ہیں، باقاعدہ قانونی نوٹس آتے رہتے ہیں ماں باپ کے کہ ہم نے اپنے بچے کو بے دخل کر دیا اپنی جائیداد سے، اپنی پراپرٹی سے. بیٹا اس کی رپلائی کرتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ کو، ماں باپ کو اپنی زندگی سے نکال دیا ہے. اخبار بازی ہوتی ہے، اخبارات میں اشتہارات آتے رہتے ہیں. یہ کتنا کلنک ہے اور کتنا بڑا عیب ہے یہ ہمارے سماج پر. محترم والدین، آپ اپنے بچوں کو اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر بار اور بار بار اپنے مزاج، اپنے سلوک، اپنے رویے اور اپنے ایٹیٹیوڈ، اپنی فکر اور اپنی سوچ، اس کو بار بار جانچتے رہیے، دیکھتے رہیے کہ اس میں آپ کو اور کیا تبدیلی کرنی پڑے گی. اس کے لیے ہٹ درمی اور جھوٹی انا اور آپسی چپکلش اور ٹکراؤ، اس پالیسی کو آپ اپنے دلوں سے، اپنے ذہنوں سے، اپنی زندگی سے نکال دیجیے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ صرف اور صرف سیاست میں
ٹھیک لگتی ہیں، آپ کے گھروں میں نہیں. اللہ کے لیے اپنے گھروں کو سیاسی اکھاڑے نہ بنائیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان